ذرا تصور کریں، 300 سے زیادہ افراد ایک بڑے سے ہال میں جمائیں، سب کے پس منظر مختلف ہیں، زبانیں الگ ہیں، اور وہ ملک کے بالکل مختلف، بلکہ کہہ لیں کہ متضاد مفادات کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جو کہ ایک بہت ہی مشکل صورتحال لگتی ہے بظاہر۔ بالکل، میرا مطلب ہے اگر ان سے کہا جائے نا کہ محض کسی ایک عام سی بات پر متفق ہو جائیں تو شاید ایک نہ ختم ہونے والا شور شروع ہو جائے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہی سینکڑوں افراد مل کر روزانہ 25 کروڑ عوام کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایک چلتے ہوئے نظام کے تحت۔ اور یہ کوئی جادو نہیں ہے، یہ دراصل ایک انتہائی نپی تلی، ریاضیاتی اور توازن سے بھرپور مشین کا کمال ہے۔ جی، اور اس ڈیپ ڈائیو میں ہم اسی مشین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ 1973 کے آئین کے اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع پاکستان کے وفاقی نظام کا دل ہے، یعنی پارلیمنٹ، جسے آئین میں مجلس شورا بھی کہا گیا ہے۔ ادارے کو سمجھا جائے، مطلب پارلیمنٹ محض کوئی عمارت تو نہیں ہے نا جہاں کچھ سیاستدان آ کر تقریریں کرتے ہیں۔ یہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اگر ہم آئین کے مجموعی ڈھانچے پر غور کریں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پارلیمنٹ ریاست کے مختلف پرزوں کو ایک خاص ترتیب میں جوڑ کر ملک کا پہیہ چلاتی ہے۔ لیکن جب میں نے آئین کا آرٹیکل 50 دیکھا نا، تو مجھے شروع میں ہی ایک بہت بنیادی نوعیت کا ابہام نظر آیا۔ مطلب ایک عجیب سی بات لگی مجھے۔ اچھا، وہ کیا؟ دیکھیں، آرٹیکل 50 مجلس شورا یا پارلیمنٹ کی تشکیل کی بات کرتا ہے۔ اب عام طور پر ہم سب یہی سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مطلب صرف قومی اسمبلی اور سینٹ ہے۔ جی، ایوان زیری اور ایوان بالا۔ بالکل، لیکن آئین تو واضح طور پر کہتا ہے کہ صدر مملکت بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ اب منطقی طور پر یہ بات الجھاتی ہے مجھے۔ صدر تو ایوان میں ہونے والی روزمرہ کی بحث میں نہیں بیٹھتا، تو وہ اس قانون ساز اسمبلی کا حصہ کیسے ہو گیا؟ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے اور اکثر لوگ اسے مس کر دیتے ہیں۔ اس الجھن کو دور کرنے کے لیے ہمیں پارلیمنٹ کا بنیادی مقصد دیکھنا ہوگا۔ پارلیمنٹ کا کام صرف بحث کرنا نہیں ہے، اس کا حتمی مقصد قانون بنانا ہے۔ قانون سازی، جی۔ اب فرض کریں قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں نے طویل بحث کے بعد کوئی بل منظور کر لیا۔ اب وہ بل جس پر عوامی نمائندوں کی اکثریت متفق ہے، وہ بذات خود قانون تو نہیں بن گیا نا ابھی۔ اچھا، مطلب اسے مزید کسی مرحلے سے گزرنا ہے؟ بالکل، وہ اس وقت تک قانون نافذ نہیں ہو سکتا جب تک اس پر صدر مملکت کے دستخط نہ ہوں۔ قانون کی زبان میں اسے صدارتی منظوری یا پریزیڈنشل اسینٹ کہا جاتا ہے۔ سمجھ گیا۔ چونکہ اس منظوری کے بغیر قانون سازی کا پورا عمل ادھورا ہے، اس لیے آئین سازوں نے صدر کو پارلیمنٹ کا اٹوٹ انگ مانا ہے۔ اگر میں اسے ایک بصری تشبیہ دوں، ایک کارپوریٹ کمپنی کی طرح دیکھوں، بالکل، تو ایسا ہے جیسے قومی اسمبلی اور سینیٹ کمپنی کے دو مختلف بورڈز ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں، لیکن فائنل منظوری کے لیے کمپنی کے CEO کی مہر ضروری ہے، یعنی صدر یہاں وہ CEO ہے۔ بالکل بہترین تشبیہ ہے یہ، اور اس کے پیچھے ایک گہری وفاقی منطق بھی ہے۔ صدر محض ایک فرد نہیں ہوتا نا، وہ پوری وفاقی ریاست اور اس کی وحدت کی علامت ہوتا ہے۔ صحیح۔ جب کوئی بل دونوں ایوانوں سے گزر کر اس کے پاس جاتا ہے تو وہ دستخط کر کے دراصل پورے وفاق کی جانب سے اس قانون کو تسلیم کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے صدر کا کردار محض علامتی نہیں ہے، بلکہ وہ اس مشینری کا وہ آخری پرزہ ہے جس کے بغیر مشین کوئی پروڈکٹ نہیں دے سکتی۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گیا مجموعی ڈھانچہ۔ اب ذرا اس ایوان کی طرف آتے ہیں جو براہ راست عوام کی نمائندگی کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے قومی اسمبلی، ایوان زیری، جس کے لیے آرٹیکل 51 اور 52 ہیں۔ جی، نیشنل اسمبلی۔ اس کی تشکیل کا بنیادی اصول مکمل طور پر آبادی پر کھڑا ہے، یعنی جس علاقے میں جتنے زیادہ لوگ ہوں گے، قومی اسمبلی میں ان کی نشستیں اتنی ہی زیادہ ہوں گی۔ وہی ایک فرد ایک ووٹ والا جمہوری اصول۔ بالکل، کیونکہ اس کا براہ راست تعلق عوام سے ہے، اس لیے یہ وہ فورم ہے جہاں عوام کے فوری مطالبات، جذبات اور اکثریت کی طاقت کا سب سے واضح اظہار ہوتا ہے۔ نشستوں کی بات ہو رہی ہے تو ایک چیز جو میں نے نوٹس کی اور جو آئین کو سمجھنے والوں کے لیے بہت اہم بھی ہے، وہ نشستوں کی تعداد ہے۔ ایک طویل عرصے تک ہم سنتے آئے ہیں کہ قومی اسمبلی کی کل نشستیں 342 ہیں۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ جی، موجودہ اعداد و شمار کے مطابق اب یہ 336 رہ گئی ہیں، اور یہ کوئی ٹائپنگ کی غلطی نہیں ہے سورسز میں۔ نہیں، بالکل نہیں، یہ 25ویں آئینی ترمیم کا نتیجہ ہے۔ جی، جس کے ذریعے فاٹا کا خیبر پختونخوا میں انضمام ہوا۔
انضمام سے پہلے فاٹا کی اپنی مخصوص نشستیں تھیں قومی اسمبلی میں۔ بالکل، اور جب وہ علاقے ایک صوبے کا حصہ بن گئے تو وہ نشستیں اس صوبے کی مجموعی آبادی کے تناسب میں ایڈجسٹ ہو گئیں، جس سے وہ جو اضافی مخصوص حیثیت تھی وہ ختم ہوئی اور کل تعداد 336 پر آ گئی۔ یہ چیز دکھاتی ہے کہ آئین کوئی جامد پتھر نہیں ہے، یہ حالات کے ساتھ خود کو اپڈیٹ کرتا ہے۔ خیر، اس کا رکن بننے کے لیے کم از کم عمر 25 سال رکھی گئی ہے اور مدت 5 سال ہے۔ 25 سال کی عمر ایک طرح سے نوجوان خون اور عوامی جذبے کو ایوان میں لانے کی اجازت دیتی ہے۔ لیکن مجھے یہاں ایک بڑی حیرت انگیز چیز ملی، آرٹیکل 58۔ 5 سال کی مدت تو ہم کہتے ہیں، لیکن اس آرٹیکل کے تحت اس اسمبلی اپنی مدت پوری کیے بغیر بھی تحلیل ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو ایوان عوام نے باقاعدہ ووٹ دے کر 5 سال کے لیے چنا ہے، اسے وقت سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو عوام کے ووٹ کے خلاف بات لگتی ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن دراصل یہی پارلیمانی جمہوریت کا وہ سیفٹی والو ہے جو نظام کو کلیش یا ڈیڈ لاک سے بچاتا ہے۔ آرٹیکل 58 کے تحت وزیر اعظم کسی بھی وقت صدر کو اسمبلی تحلیل کرنے کی ایڈوائز دے سکتا ہے۔ اور صدر کو وہ ماننی پڑتی ہے؟ جی، صدر اس ایڈوائز پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ اگر صدر دستخط نہ بھی کرے تو 48 گھنٹے بعد اسمبلی خود بخود تحلیل ہو جاتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو کافی طاقتور اختیار ہے وزیر اعظم کے پاس۔ جی، اور اس کی منطق یہ ہے کہ اگر کبھی شدید سیاسی بحران آ جائے، حکومت کے لیے نظام چلانا ناممکن ہو جائے، تو ایگزیکٹو سربراہ کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ نظام کو جیم کرنے کے بجائے اقتدار واپس عوام کے حوالے کر دے۔ یعنی وہ عوام سے کہے کہ بھئی ہمیں نیا مینڈیٹ دیں، ہم اس پرانی اسمبلی کے ساتھ کام نہیں کر پا رہے۔ بالکل صحیح۔ مطلب قومی اسمبلی عوامی موڈ کے ساتھ چلتی ہے، لیکن مجھے اس پورے آبادی والے اصول میں ایک بہت بڑا خلا نظر آ رہا ہے، ایک طرح کا خطرہ کہہ لیں وفاقی ڈھانچے کے لیے۔ وہ خطرہ کیسا؟ ذرا کھل کر بتائیں۔ دیکھیں، ہم نے کہا کہ نشستیں آبادی کی بنیاد پر ہوں گی۔ اب پاکستان کے حقائق یہ ہیں کہ اکیلے پنجاب کی آبادی باقی تینوں صوبوں یعنی سندھ، خیبر پختونخوا اور بلوچستان، ان سب کی مجموعی آبادی سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تو ایک زمینی حقیقت ہے۔ تو اگر تمام قانون سازی صرف قومی اسمبلی نے کرنی ہو تو اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ پنجاب اپنے ارکان کی اکثریت کی وجہ سے اکیلا پورے ملک پر اپنی مرضی کے قوانین مسلط کر سکتا ہے۔ باقی 3 صوبے اگر مل بھی جائیں تب بھی وہ اسے روک نہیں سکتے۔ بالکل، یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو وفاق میں تو سب صوبے برابر کے شریک ہوتے ہیں نا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تو جمہوریت کے نام پر ڈکٹیٹرشپ آف دا میجورٹی بن جائے گی۔ چھوٹے صوبوں کے حقوق تو گئے پھر۔ یہ آپ نے بہت ہی اہم تنقیدی نقطہ اٹھایا ہے۔ سیاسیات کی زبان میں اسے اکثریتی غلبہ یا میجورٹی ڈومیننس کہتے ہیں۔ 1973 کے آئین ساز اس خطرے سے پوری طرح واقف تھے۔ اچھا، انہیں اندازہ تھا اس کا؟ جی بالکل، انہیں علم تھا کہ اگر صرف قومی اسمبلی رہی تو چھوٹے صوبوں میں احساس محرومی پیدا ہوگا۔ اسی ناانصافی کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرا ایوان تخلیق کیا جسے ہم سینٹ کہتے ہیں۔ یعنی سینٹ کا مقصد ہی اس اکثریتی غلبے کو کاؤنٹر کرنا ہے۔ بالکل۔ آرٹیکل 61 جب سینٹ کی ساخت بتاتا ہے تو اس میں سے آبادی کا عنصر بالکل نکال دیتا ہے۔ وہاں اصول یہ ہے کہ سب وفاقی اکائیاں آپس میں برابر ہیں۔ تو وہاں سیٹوں کی تقسیم برابر ہے؟ جی، اس وقت سینٹ کی 96 نشستیں ہیں۔ پہلے 104 تھیں، لیکن وہی فاٹا انضمام کے بعد اب 96 ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں کو اس میں مساوی نمائندگی حاصل ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بلوچستان کی آبادی کم ہے اور پنجاب کی زیادہ، سینٹ کے اندر دونوں کی طاقت بالکل ایک برابر ہے۔ یہ بات ہے۔ مجھے تو یہ توازن ایک گاڑی کے شاک ایبزاربر کی طرح لگ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب ایک قومی اسمبلی ایک بہت تیز رفتار انجن ہے جو اکثریت اور جذبات سے چلتا ہے۔ وہ عجلت میں کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن جب وہ قانون سینٹ میں جاتا ہے تو وہاں کوئی ایک صوبہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ سینٹ ان جذباتی فیصلوں کو ایک ٹھہراؤ بخشتا ہے، وہ شوق کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ کیا کمال کی تشبیہ دیا آپ نے! اور اسی ٹھہراؤ اور پختگی کو یقینی بنانے کے لیے سینٹ کے ارکان کے لیے شرائط بھی تھوڑی مختلف ہیں۔ جی، میں نے نوٹس کیا کہ رکن بننے کے لیے عمر کی حد 30 سال ہے۔ 25 کے بجائے 30 سال۔ یہ 5 سال کا فرق یہ توقع ظاہر کرتا ہے کہ ایوان بالا میں ذرا زیادہ تجربہ کار اور بردبار لوگ ہونے چاہیے۔ اور اس کی سب سے خاص بات اس کی مدت ہے۔ ہاں، قومی اسمبلی کی مدت 5 سال تھی، لیکن سینٹ کی مدت 6 سال ہے،
اور میں نے ذرائع میں پڑھا کہ سینٹ کا بھی تحلیل نہیں ہوتا، یہ ایک مستقل ادارہ ہے۔ بالکل۔ تو اگر ارکان ریٹائر ہوتے ہیں لیکن ایوان قائم رہتا ہے تو یہ چلتا کیسے ہے؟ یہ ایک بہت ہی خوبصورت میکنزم ہے۔ سینٹ کے تمام ارکان کبھی بھی ایک ساتھ ریٹائر نہیں ہوتے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر 3 سال بعد آدھے ارکان اپنی 6 سالہ مدت پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے منتخب ہو کر آتے ہیں۔ اچھا، یعنی ہر وقت آدھے پرانے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں؟ جی، باقی آدھے ارکان اپنی جگہ موجود رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ادارے کی یادداشت یا انسٹیٹیوشنل میموری برقرار رہتی ہے۔ یہ تو بہت زبردست بات ہے۔ قومی اسمبلی ٹوٹ بھی جائے، حکومتیں بدل جائیں، لیکن ریاست کا پہیہ سینٹ کی صورت میں مسلسل چلتا رہتا ہے۔ یہ ریاست کے تسلسل کی نشانی ہے۔ بالکل۔ اب جب ہمیں دونوں ایوانوں کا سٹرکچر سمجھ آ گیا ہے نا، تو اگلا منطقی سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان ایوانوں میں بیٹھنے والے لوگوں کا انتخاب کن شرائط پر ہوتا ہے؟ مطلب جو شخص 24-25 کروڑ لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا ہے، اس کا اپنا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جی، اور اس کے لیے آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 موجود ہیں۔ یہ وہ فلٹرز ہیں جن سے ہر امیدوار کو گزرنا پڑتا ہے۔ آرٹیکل 62 تو اہلیت یا کوالیفیکیشن کے بارے میں ہے، رائٹ؟ جی، یہ بتاتا ہے کہ امیدوار کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے، جیسے اس کا اچھے کردار کا حامل ہونا، اسلامی تعلیمات کا علم ہونا اگر وہ مسلمان ہے، اور سب سے مشہور شرط صادق اور امین ہونا۔ صادق اور امین، یہ تو خبروں میں بہت سنا ہے۔ اس کا قانونی مطلب کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عدالت اسے ماضی میں جھوٹا، دھوکہ باز یا خائن قرار نہ دے چکی ہو۔ یہ شرط داخلے کے وقت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن انسان تو بدل سکتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے الیکشن کے وقت وہ بندہ بالکل ٹھیک ہو، لیکن اسمبلی میں جانے کے بعد اس میں کوئی خامی آ جائے، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا؟ تب آرٹیکل 63 حرکت میں آتا ہے۔ یہ نااہلی یا ڈسکوالیفیکیشن کی وجوہات بیان کرتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر کوئی رکن قانونی طور پر ذہنی توازن کھو دے، ظاہر ہے وہ قانون سازی کے قابل نہیں رہا، یا پھر اگر وہ دیوالیہ یعنی انسالوینٹ ڈکلیئر ہو جائے۔ ارے، دیوالیہ ہونے والی شرط تو بہت کمال کی ہے۔ اس کے پیچھے بڑی ٹھوس منطق ہے۔ جی بالکل۔ مطلب جس شخص سے اپنا کاروبار یا اپنے ذاتی قرضے نہیں سنبھالے جا رہے ہیں اور وہ دیوالیہ ہو گیا ہے، اسے ہم ریاست کے کھربوں روپے کے بجٹ سے کیسے کھیلنے دے سکتے ہیں؟ یہ تو ریاست کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی رکن پاکستان کی سالمیت کے خلاف کام کرے یا فوج اور عدلیہ جیسے اداروں کے خلاف دانستہ مہم چلائے تو وہ بھی رکنیت سے فارغ ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہوگی فرد کی ذاتی خامیاں، لیکن پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ایسا مسئلہ رہا ہے جس نے پورے نظام کو ہلا کر رکھ دیا تھا، لوٹاکریسی، یا جسے فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی پرانا اور سنگین مسئلہ رہا ہے۔ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کریں میں ایک امیدوار ہوں، ایک خاص پارٹی کے منشور پر الیکشن لڑتا ہوں، عوام مجھے اس نظریے کی بنیاد پر ووٹ دیتے ہیں، لیکن اسمبلی میں پہنچ کر میں پیسوں یا کسی مفاد کی خاطر راتوں رات دوسری پارٹی میں چلا جاتا ہوں۔ جی، یہ تو میرے ووٹرز کے ساتھ سیدھا سیدھا دھوکہ ہے نا۔ تو کیا ہمارا آئین اس پر کچھ کہتا ہے؟ ماضی میں اس عمل نے نظام کو بہت کمزور کیا۔ حکومتیں چند ارکان کے بکنے سے گر جاتی تھیں۔ اسی لیے سیاسی استحکام لانے کے لیے آئین میں آرٹیکل 63A کا اضافہ کیا گیا۔ 63A؟ یہ کس بارے میں ہے؟ یہ پارٹی سے انحراف یعنی ڈیفیکشن پر نااہلی کا قانون ہے۔ اگر کوئی رکن اپنی پارٹی سے غداری کرے تو اسے اس آرٹیکل کے تحت نااہل کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک الجھن ہے۔ اگر ہم اسے جمہوری آزادی کے زاویے سے دیکھیں تو کیا یہ آرٹیکل 63A ایک رکن کو اپنی پارٹی لیڈرشپ کا غلام نہیں بنا دیتا؟ اگر میرا ضمیر مجھے کہہ رہا ہے کہ میری پارٹی کا فیصلہ ملک کے خلاف ہے، تو کیا میں آزادانہ ووٹ نہیں دے سکتا؟ یہ واقعی ایک بہت پرانی بحث ہے کہ آزادی رائے اور پارٹی ڈسپلن میں توازن کہاں ہونا چاہیے، لیکن ہمارا آئین نہ رکن کو ہر وقت کے لیے غلام نہیں بناتا۔ اچھا، تو پھر پابندی کب ہے؟ روزمرہ کی قانون سازی میں رکن آزاد ہے، لیکن آرٹیکل 63A 3 ایسے انتہائی اہم مواقع متعین کرتا ہے جہاں پارٹی لائن ماننا لازمی ہے۔ وہ 3 مواقع کون سے ہیں؟ پہلا موقع ہے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کا انتخاب۔ آپ اپنی پارٹی کے امیدوار کے خلاف ووٹ نہیں دے سکتے۔ صحیح۔ دوسرا ہے عدم اعتماد کی تحریک۔ اگر اپوزیشن آپ کی حکومت گرانا چاہتی ہے تو آپ ان کے ساتھ مل کر اپنی ہی حکومت نہیں گرا سکتے۔ اور تیسرا موقع ہے منی بل یعنی بجٹ یا آئینی ترمیم پر ووٹنگ۔
اگر بجٹ ہی پاس نہ ہو تو حکومت تو ویسے بھی ختم ہو جائے گی۔ بالکل، تو ان 3 مواقع پر اگر آپ پارٹی کے خلاف جاتے ہیں تو آپ کی نشست چھن جائے گی۔ اب سمجھ آیا، یہ پابندیاں دراصل حکومت کے وجود کو بچانے کے لیے ہیں۔ اگر ان مواقع پر ارکان کو کھلی چھوٹ دی جائے تو کوئی حکومت چل ہی نہیں سکے گی، روز بنے گی اور روز گرے گی۔ جی، اس ساری گفتگو کو اگر میں سمیٹوں تو یہ پارلیمنٹ نام کی مشین واقعی ایک شاہکار ہے۔ ایک طرف قومی اسمبلی ہے جو اکثریت کی نمائندگی کرتی ہے، دوسری طرف سینٹ ہے جو صوبوں کو برابری دیتا ہے، اور پھر صدر مملکت ہے جو پورے وفاق کی نمائندگی کرتے ہوئے اس عمل کو مکمل کرتا ہے، اور پھر 63A جیسے فلٹرز ہیں جو استحکام دیتے ہیں۔ یہی 1973 کے آئین کا حسن ہے کہ کوئی ایک ادارہ سب کچھ اکیلا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ بالکل، لیکن اس تمام توازن کے باوجود میں جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ایک عملی صورتحال فرض کریں۔ جی ضرور۔ اگر قومی اسمبلی میں ایک پارٹی کی بھاری اکثریت ہو اور وہ تیزی سے قانون بنانا چاہتی ہو، لیکن سینٹ میں چونکہ وہ مستقل ایوان ہے، پچھلے انتخابات کی وجہ سے کسی مخالف پارٹی کا کنٹرول ہو، جب اسمبلی بل بھیجے گی سینٹ اسے رد کر دے گا۔ دونوں گیئرز ایک دوسرے کے مخالف گھومیں گے۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ صورتحال ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ دو ایوانی نظام اس صورت میں جمہوریت کو بچا رہا ہوتا ہے یا پورے ریاستی پہیے کو اور قانون سازی کو مکمل طور پہ جام کر کے رکھ دیتا ہے؟ یہ واقعی سوچنے کا مقام ہے ان سب کے لیے جو آئین کو محض ایک کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ نظام سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، اور اسی سوال کے ساتھ ہم آج کے اس ڈیپ ڈائیو کو یہاں روکتے ہیں۔ اگلی مرتبہ ہم اسی آئین کی کچھ اور تہوں کو کھولیں گے اور باقی اداروں پر بات کریں گے۔ تب تک اس سوال پر ضرور غور کیجیے گا۔